دوستو آج کل بہت سارے لوگ بہت ساری مساجد میں اس طریقے سے اذان دیتے ہیں جو غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اذان یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کا ایک اعلان ہے۔ اگر اس اذان کو انسان غلط الفاظ کے ساتھ، غلط حرکات کے ساتھ اور غلط حروف کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر گناہ ہوگا، اور مساجد کے جو کمیٹی ہے ان کے اوپر بھی یہ گناہ پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد کے ذمہ داروں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مؤذن کو اچھے رکھے، بہترین رکھے، تاکہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کو اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہوں۔ بعض مساجد میں اذان کیسی دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بجائے وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اسی آخر میں وہ ہا کو نہیں نکالتے ہیں بلکہ تا کا استعمال کرتے ہیں، گویا کہ آخر میں تا ہے، گول والی تا ہے، اور اس کے وہاں وقف کرنے کی صورت میں وہ ہا نہیں نکالتے ہیں، بولے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح نہیں، بلکہ اذان اس طریقے کا کہنا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ تو ہمیں آخر میں بڑی ہا کا اظہار کرنا ہے، نہ کہ گول تا کا۔ اسی طریقے سے بعض مؤذن مسجد میں اذان دیتے ہوئے کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اصل میں ہے رسول اللہ، اور وہ استعمال کرتے ہیں رسول اللہ۔ یہ بہت غلط ہے، یہ بالکل الفاظ کو یہ چینج کر دیتے ہیں، لام کی جگہ وہ را کو پڑھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے اذان دیتا ہے اگر کوئی تو آپ اس کو نشاندہی کریں، اور مسجد کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ مسجد میں ایک اچھے پڑھے لکھے انسان کو مؤذن رکھیں، تاکہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کو بڑھیا طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اس لیے کہ اذان دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان اس دنیا میں مؤذن رہا ہے، اذان دیتے رہا ہے، کل قیامت کے دن تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، تو دنیا میں جو مؤذن کا کام کرتے تھے، اذان دینے کا کام کیا کرتے تھے، ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی اس روز، جس روز حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن اذان دینے والوں کی گردن سب سے لمبی ہوگی، سب سے اونچی ہوگی، لہٰذا اذان کے کلمات ہمیں بڑھیا طریقے سے دینا ہے۔ آئیے میں ان الفاظ کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے اذان دینا چاہیے۔ چلیے، ہمیں اذان دینے کے لیے سب سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو بار کہنا ہوگا۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 بار کہنا ہوگا۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ نہیں کہنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ایسے کہنا ہے، نہ کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ غلط ہے، بلکہ کہنا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ اس کے بعد اگر اقامت کہتے ہیں تو یہ کس طریقے سے کہنا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں یہ غلطی کرتے ہیں اقامت دینے میں، کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اور اگر ان الفاظ کو اگر الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اقامت میں، تو آپ کہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح۔ ایسے ہمیں الگ الگ اگر پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اگر سانس نہیں چھوڑنا، اکٹھا پڑھنا ہے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے ایک مسئلہ یہ جانتے ہیں کہ اذان دینے کے بعد صلاۃ و سلام علیکہ حبیب اللہ یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کہنا صحیح ہے کہ نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں
آذان دینے کے بعد مؤذن کا خود سری طور پر یا جہری طور پر صلاۃ و سلام کہنا یہ واضح طور پر کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سے داخل ہے کہ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن کے اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تو انہیں یوں جواب دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سننے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مؤذن کا جواب دے پھر مجھ پر درود پڑھیں، اس میں مؤذن خود داخل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو مؤذن پر اذان کہنے کے ساتھ اس کا بے نفسی ہی جواب دینا بھی لازم ہوگا۔ معلوم ہوا، یعنی مؤذن کو صلاۃ و سلام کرنا ضروری نہیں ہے، درود جو پیش کرنا ہے ان کے اذان کے جواب دینے کے بعد، نہ کہ اذان کے جواب دوران اذان انگوٹھوں کو چومنا یا آنکھ میں لگانا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اذان کے کلمات سن کر کے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا الفاظ سنتے ہیں تو وہ اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کا نام سن کر کے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں میں لگائیں وہ آنکھ کی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا، اور ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں، حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ آئیے میں اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی کیا حقیقت ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مؤذن کے یہ کلمات سنے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہے مرحبا حبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ، پھر اپنی انگوٹھی کا بوسہ لے اور اپنے آنکھوں میں لگائے تو لم یرمد ابدا، وہ شخص کبھی آنکھ کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو وہ سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں کہ جو آدمی اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہے کہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ کہہ کر کے اپنے انگوٹھی کو چومتے ہیں، اس کے بعد پھر آنکھوں میں ملتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے کہ لم یرمد ابداً، تو اس کے آنکھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ روایت بالکل ضعیف ہے، ایسی صحیح سند سے کچھ کا کوئی ثبوت، اس کا کوئی ہاتھ، کوئی پیر، کوئی سر نہیں ملتا۔ لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اذان سن کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں میں لگاتے ہیں، ان لوگوں کو اس کام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔